خواتین کی انقلابی تاریخ رشیا میں 1917 میں شروع ہوتی ہے، جب ورلڈ وار ون میں لاتعداد خواتین کا ریپ کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے خواتین سڑکوں پر نکل آتی ہیں۔ یہ 40,000 خواتین کا اتنا بڑا پاورفل احتجاج ہوتا ہے کہ رومنوف ڈائناسٹی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کنگ نکولس کو تخت چھوڑنا پڑتا ہے اور خواتین کی تمام ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر لی جاتی ہیں، ان کو ووٹ کا حق بھی دے دیا جاتا ہے۔ امریکن جب دیکھتے ہیں کہ رشیا ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ خواتین کی آزادی ہے، یعنی خواتین کی تمام شعبوں میں پارٹیسپیشن ہے، تو امریکن کو ڈر پڑ جاتا ہے کہ کہیں وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس لیے 1920 میں امریکن بھی 19 امینڈمنٹ کے ذریعے خواتین کو ووٹ کا حق دے دیتے ہیں۔ حالانکہ امریکہ میں سب سے پہلے 1908 میں خواتین سڑکوں پر نکلی تھیں۔ سوشلسٹ پارٹی آف امریکہ کے انڈر گارمنٹ ورکر خواتین ورکنگ کنڈیشن کے خلاف 1908 میں نکلی تھی، مگر ان کے رائٹس جو ہیں وہ 1920 میں آ کے ایکسیپٹ کر لیے جاتے ہیں۔ خواتین کا عالمی دن یونائٹڈ نیشن نے 1975 میں اسٹیبلش کیا کہ ہر سال 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جائے گا۔ اس وجہ سے خواتین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ انٹرنیشنل ایگریمنٹ بھی کیے گئے، جس میں ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے، بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن ہے۔ پاکستان حکومت بھی ان کی سگنیٹری ہے۔ پاکستان حکومت نے کچھ نیشنل لیول پہ بھی خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کیا ہے، جس میں وہ ہے کہ کرمنل لا میں امینڈمنٹ کی گئی، آنر کلنگ کے حوالے سے، ریپ کے حوالے سے نیشنل پلان آف ایکشن آن ہیومن رائٹس ہے۔ 1990 میں حکومت نے ایک جینڈر اسٹڈی کو ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا۔ اب تقریباً تمام یونیورسٹی میں جینڈر اسٹڈی کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں جو یہ شعور اور آگاہی دیتے ہیں کہ کس طرح صنفی عدم مساوات کو ختم کیا جائے۔ اچھا، اس سب کے باوجود کیا پاکستان میں خواتین کو آئیڈیل پوزیشن حاصل ہوئی ہے؟ کیا خواتین کی زندگی میں کوئی امپرومنٹ آئی ہے؟ کیا خواتین کو مردوں کے برابر حقوق حاصل ہوئے ہیں؟ اس کا ہم تھوڑا انالیسس کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2017 میں چھٹی مردم شماری ہوئی، جس میں پاکستان کی آبادی 207.7 ملین ہے، جس میں خواتین کی جو تعداد ہے وہ 91% ہے، اور خواتین کی تعداد 49% ہے اور مردوں کی تعداد 91% ہے۔ کیا ہمیں یہ 91 اور 49% جو ریشو ہے یہ ہر شعبے میں نظر آتی ہے؟ ورلڈ اکنامک فورم کی ایک جینڈر گیپ کے حوالے سے رپورٹ ہے، جس میں پاکستان 156 میں سے 153 نمبر پر ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے 8 ممالک میں پاکستان 7ویں نمبر پر ہے، 8ویں نمبر پر افغانستان ہے۔ افغانستان سے ہماری قدرے جو کچھ حالت ہے وہ بہتر ہے۔ اس میں کچھ پوائنٹ ہیں جہاں پہ پاکستان نے امپروو بھی کیا ہے، یعنی کہ ایجوکیشن میں جو گیپ ہے پاکستان 156 میں سے 144 نمبر پر ہے۔ پولیٹیکل امپاورمنٹ میں پاکستان 98 نمبر پر ہے، مگر اوورآل جو ابھی بھی ایوریج جینڈر گیپ میں ہے وہ ہے 13% ہے، جو کہ بہت بڑا گیپ سمجھا جاتا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کا ذکر ہو اور عورت مارچ کا ذکر نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ عورت مارچ کی اب تک کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب بھی خواتین کے عالمی دن کا ذکر ہوگا، پاکستان میں عورت مارچ کا ذکر لازمی ہوگا۔ آپ کی گفتگو کا اب عورت مارچ سینٹرل پوائنٹ بن گیا ہے۔ عورت مارچ ہر سال خواتین کے رائٹس کے لیے نکالا جاتا ہے کہ کیا کچھ اچیو کر لیا ہے اور کیا کچھ باقی رہتا ہے، مگر اس کو بہت سارا کنٹروورشل بھی بنایا گیا۔ عورت مارچ کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ایک حیا مارچ نکالا جاتا ہے۔ وہ حیا مارچ بیسیکلی سماج اور مرد کی جو سٹیٹس کو ہے، سماج اور مرد کا سٹیٹس کو اس کو برقرار رکھنے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ ان کا وہی پرانا سلوگن ہے کہ عورت کبھی مرد کے برابر نہیں ہو سکتی، جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت کبھی نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگ تو جس طرح عورت مارچ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ فارن فنڈنگ پہ چلتا ہے، اسی طرح حیا مارچ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حیا مارچ اسٹیٹ کا نیریٹو ہے، اس کو اسٹیٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اچھا، کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ جب اسلام نے بھی خواتین کو رائٹس دے دیے ہیں، اسٹیٹ نے بھی دے دیے ہیں، تو خواتین سڑکوں پر کیوں ہیں؟ عورتیں سڑکوں پر کیوں ہیں؟ کیوں مارچ کرتی پھرتی ہیں؟ اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ اسلام نے بھی خواتین کو رائٹس دے دیے ہیں، اسٹیٹ نے بھی کتابوں میں لکھ دیے ہیں، مگر آپ نے دیے نہیں ہیں، جس وجہ سے خواتین سڑکوں پر ہیں۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام ہر بندے کا اپنا ہے، ہر ملا کی ایک اپنی ملا ازم ہے،
اس نے ایک اپنے طریقے سے اسلام کی تشریح کر رکھی ہے۔ اسلام کا اصل سپرٹ جو ہے وہ تقریباً غائب ہو چکا ہے یا غائب ہوتا نظر آ رہا ہے کہ دن بدن۔ اچھا، ہماری اخلاقی قدریں بھی بڑی عجیب چیز ہیں، یہ ہر وقت خطرے میں رہتی ہیں، جب کوئی حق مانگے تو یہ خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ دیکھیں کہ جب خواتین کو ونی چڑھایا جاتا ہے، وٹے سٹے میں دیا جاتا ہے، تو اخلاقی قدریں ہماری کہاں ہوتی ہیں؟ کہ قتل بھائی کرتا ہے، پھر وہ اپنے زندگی بچانے کے لیے اپنی کم عمر بہن بدلے میں دے دیتا ہے، تو اخلاقی قدریں کیوں نہیں بات کرتی؟ مرد نے ہمیشہ اپنی زندگی سکون سے گزارنے کے لیے عورت کو استعمال کیا ہے۔ اچھا، کم عمر بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں، کم عمر بچیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، تو ہماری یہ اخلاقی قدریں اس وقت کہاں ہوتی ہیں؟ جب خواتین کو مارا جاتا ہے تو اخلاقی قدریں کہاں ہوتی ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات میں سے کسی پر ہاتھ اٹھایا ہو، کسی کی مار پیٹ کی ہو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ تو ہماری اخلاقی قدریں اس پر بات کیوں نہیں کرتی؟ اچھا، پھر اسلام نے پراپرٹی رائٹس عورت کو دیے ہیں، جب اس کو عورت کے پراپرٹی رائٹس نہیں ملتے تو ہماری اخلاقی قدریں اس وقت کیوں نہیں بولتی؟ ان کو چاہیے نا بات کریں۔ ہمارے سماج میں بہت ساری ایسی فرسودہ روایات ہیں جو نہ صرف عورت کی نشو و نما میں رکاوٹ ہیں، بلکہ ایک فرد وحید کے لیے بھی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔